یہ دنیا جس سولر سسٹم میں موجود ہے، اس سولر سسٹم کا سن 5 ارب سال پہلے وجود میں آیا، لیکن یہ سولر سسٹم جس گیلیکسی اور جس یونیورس میں موجود ہے، اس یونیورس کا آثار 13.8 بلین سال پہلے ظاہر ہوئے، ایک بگ بینگ کی وجہ سے۔ ہم کو یہ جاننا ضروری ہے کہ جس ملک میں ہم موجود ہیں، یہ ملک کسی بر اعظم میں موجود ہے، اور 7 بر اعظم سے دنیا بنتی ہے۔ یہ دنیا ایک سولر سسٹم میں موجود ہے، اور یہ سولر سسٹم ملکی وے کے ایک سائٹ سینٹر میں موجود ہے، اور اس تمام سولر سسٹم کو اگر ملکی وے کے سینٹر تک جانا ہوگا تو 27,000 لائٹ ایئرز لگیں گے۔ یعنی ہمارا سولر سسٹم ملکی وے کے ایک کونے میں موجود ہے، اور اس کونے سے سینٹر تک 27,000 لائٹ ایئرز فاصلہ ہے، اور ایک لائٹ ایئر میں تو 94 کرب 60 ارب 80 کروڑ سال لگیں گے۔ آپ خود اندازہ لگائیے کہ ملکی وے کتنا بڑا ہوگا۔ لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ ملینز آف ملکی ویز جیسے گیلیکسیز اکٹھے ہو کر ایک کلسٹر بناتا ہے، اور ملینز آف کلسٹرز اکٹھے ہو کے سپر کلسٹر بناتا ہے، اور پھر سپر کلسٹرز اکٹھے ہو کے ایک اسپیئر جیسا یونیورس بناتا ہے، جس کو ہم آبزرویبل یونیورس کہتے ہیں۔ یعنی کہ اب تک یہ ڈسکور ہو چکا ہے، اور جو ڈسکور ہو چکا ہے اس کے اگر ایک سرے سے لائٹ کو جاری کیا جائے اور وہ سفر شروع کر لے تو 93 بلین سال میں وہ ایک کونے سے دوسرے کونے تک یونیورس میں پہنچے گا۔ اٹ مینس کہ آبزرویبل یونیورس کا لینتھ 93 بلین لائٹ ایئرس ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ اگر یہ ہم کلومیٹرز میں کنورٹ کر لیں تو کتنا کلومیٹرز ہے؟ یہ بلینز آف ٹریلینز کلومیٹر بنتے ہیں، جو کہ اب تک یہ یونیورس دیکھا گیا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ اس یونیورس کے تمام کونوں کے بارے میں بتائیں گے، اسپیس، ٹائم اور 10 ڈائمینشن کے بارے میں بتائیں گے، قرآن اور احادیث سے پروف دیں گے، اور سائنٹیفک ایویڈنسز اور فلسافیکل ایویڈنسز کو ہم یہاں شامل کریں گے۔ یونیورس کا آغاز ایک بگ بینگ سے ہوتا ہے، وہ دھماکہ جس دھماکے کے دوران ٹیمپریچر بلینز آف ٹریلینز سینٹی گریڈ تک پہنچ چکا تھا، اور وہ دھماکہ 13.8 بلین سال پہلے ہوا تھا۔ اس دھماکے میں انرجی ایکسپینڈ ہوئی تھی، یعنی میٹر کا ایگزسٹنس وجود میں نہیں تھا۔ آپ اس بات کو ضرور سمجھے کہ 3 قسم کے میٹر ہے۔ ایک ڈارک میٹر جو کہ آبزرویبل میٹر ہے، جس میں ایٹمز، الیکٹرانز اور نیوٹرانز ہوتے ہیں، اور اس ایٹم سے تمام چیزیں بنتی ہیں، اور یہ آبزرویبل میٹر ہمارے دنیا میں صرف اور صرف 3% ہے۔ اس 3% میں جو بھی ہم جو کچھ دیکھتے ہیں، جو پلانٹس ہے، جو سن ہے، جس میں پلازما ہے، جس میں ہیلیم، ہائیڈروجن، 118 ایلیمنٹس ہے، وہ تمام آبزرویبل میٹر ہے، جس کو بیریونک میٹر بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن اس کے پیچھے کچھ اور ہے، اور وہ ہے ڈارک میٹر۔ وہ ڈارک میٹر جو نہ تو ہمیں دکھائی دیتا ہے، جس میں نہ تو ایٹمز موجود ہے، نہ تو ایٹامک پارٹیکلز موجود ہے، نہ تو الیکٹرانز، پروٹونز، فوٹونز، گلیونز، گریویٹونز ہے، اور نہ تو کوارکس موجود ہے۔ کوانٹم فزکس، کوانٹم میکینکس میں بھی یہ پروف نہیں ہے کہ ڈارک میٹر ہے کیا۔ لیکن کیا آپ کو معلوم ہے وہ ڈارک میٹر اس دنیا، اس یونیورس کا کتنا پرسنٹ ہے؟ 27%۔ 27% اس دنیا کا ہے، جبکہ ہمارا تمام آبزرویبل میٹر جو بیریونک، نارمل، وائٹ میٹر ہے، وہ صرف اور صرف 3% ہے، جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں، جس کو ہم سن سکتے ہیں، جس کو ہم فیل کر سکتے ہیں، جو ایٹمز سے بنا ہے۔ اس میں لیونگ اور نان لیونگ دونوں کمبائنڈ ہے۔ لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ ڈارک میٹر سے بات کیا ہے؟ وہ ڈارک میٹر جس کی طرف سے ایک انرجی آتی ہے، جو ایک انرجی ہے، لیکن وائٹ میٹر اور ڈارک میٹر تو صرف 30% کمپلیٹ کرتا ہے۔ 70% کیا ہے؟ اس یونیورس میں 70% صرف اور صرف انرجی ہے، وہ انرجی جو ڈارک ہے، جو کبھی نہیں دکھتی، جس انرجی کی وجہ سے یہ اسپیس،
یہ یونیورس ایکسپینڈ کر رہی ہے، جس انرجی کی وجہ سے یہ تمام دنیاویں اور تمام پلینٹس ایک دوسرے کے ساتھ جھکے ہوئے ہیں، جس فورسز کی وجہ سے یہ تمام اشیاء ایک دوسرے کے ساتھ لگے ہوئے ہیں اور قیامت برپا نہیں ہوتی۔ وہ ٹائم ہوگا جب وہ انرجی ختم ہوگی، یونیورس ایکسپینڈ ہو کے اتنا بگڑ جائے گا کہ اللہ ان تمام کائنات کو اتر بتر کر دے گا اور ایک مڑے ہوئے کاغذ کی طرح لپیٹے گا۔ تو کیا آپ کو معلوم ہے کہ وہ 70% صرف ڈارک انرجی ہے جس سے ہم تیرتے رہتے ہیں، اور یہ تمام سپیس جس میں ہمارے کائنات کے بہت سے پلانٹس، سٹارز، نیبولاز، میٹرائڈز، ایسٹرائڈز وغیرہ، یہ تمام تیرتے رہتے ہیں، سوئمنگ کرتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَكُلٌّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ، یسبحون کہتے ہیں سوئمنگ کو، تیرنے کو، اور جو بھی چیز تیرتا ہے وہ اپنے آپ میں بھی، اپنے ایکسس میں بھی روٹیٹ ہوتا نظر آتا ہے۔ فار ایگزامپل اگر گول ہے، فار ایگزامپل کسی بال کو آپ دریا میں پھینک کے، وہ دریا میں جاتا رہے گا، تیرتا رہے گا، سوئمنگ کرتا رہے گا، لیکن وہ اپنے ایکسس میں بھی روٹیٹ ہوگا۔ اور یہی بات ہے ہمارے پلانٹس کا، جس کی وجہ سے دن اور رات تبدیل ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے لیل و نہار آتے رہتے ہیں، اور یہی بات ہے ہمارے اس کائنات کا، جس میں ہر چیز گول ہے، ایکسپیریکل شیپ ہے، اور وہ گھومتے رہتے ہیں اور سوئمنگ کرتے رہتے ہیں۔ اس یسبحون سے مراد سوئمنگ ہے، اور فلک سے مراد تمام کائنات ہے، یونیورس ہے، جس میں تمام پلینٹس سوئمنگ کرتے رہتے ہیں۔ اس بات پر غور کیجئے اور اس کے ڈائمینشنز کو سمجھیے۔ اور اللہ نے قرآن میں یہ بھی واضح کیا کہ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، اللہ اس تمام یونیورس کو ایک فیبرک کی طرح، ایک پیچ کی طرح بالکل اپنے آپ میں سکڑ دے گا۔ وہ دن ہوگا قیامت کا۔ اور اب سائنٹیفک ریسرچ اس حد تک پہنچتی ہے کہ یونیورس ایک فیبرک کی طرح ہے، ایک پیچ کی طرح ہے، جس کے اوپر اور نیچے بالکل انرجی اور سپیس موجود ہے، جس میں ہمارا یونیورس موجود ہے، اور یہ یونیورس ایک فیبریکل شیپ ہے۔ جہاں سائنس اب پہنچتی ہے، 1445 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ پر یہ قرآن نازل کیا تھا، جس قرآن میں یہ آیت نازل ہوئی کہ تمام یونیورس ایک فولڈنگ پیچ کی طرح ہے، ایک فیبرک کی طرح ہے، اور اس فیبرک کے اندر، اس فیبرک شیپ کے اندر تمام یونیورس لپٹتا ہے، چلتا رہتا ہے، گھومتا پھرتا ہے، جس میں گیلیکسیز ہے، جس میں کلسٹر ہے، جس میں سپر کلسٹر ہے۔ اب کانسیپٹ آتی ہے ہمارے یونیورس اور ملٹی ورس کے کمپیریزن کا۔ کیا ملٹی ورس موجود ہے؟ کیا اس یونیورس کی طرح دوسرے کائنات، دوسرے یونیورسز بھی موجود ہے یا نہیں؟ تو جواب ہے نہیں۔ یہ یونیورس ایک ایکسٹینڈڈ حد ہے، اس کے اوپر بھی آسمان ہے، نیچے بھی آسمان ہے، درمیان میں تمام زمینیں موجود ہے۔ اللہ نے فرمایا اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن، اور اللہ نے 7 آسمان اور 7 زمینیں ایک جیسے اور ایک وقت میں پیدا کیے، اور اس سے بگ بینگ کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ نے قرآن میں یہ بھی فرمایا کہ یہ یونیورس ایکسپینڈ کر رہا ہے، پھیلتا ہے ہر وقت۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ ہر سیکنڈ میں بلینز آف کلومیٹرز یہ یونیورس ایکسپینڈ کرتی ہے؟ اور آپ کے سوچ میں آیا بھی نہیں ہوگا کہ یہ وہ یونیورس ہے جو ہمارے آنکھ نے دیکھی ہے، جس کو CMB کاسمک مائکروویو بیک گراؤنڈ نے دیکھی ہے، جس کو اس ریڈیشنز نے دیکھی ہے جو ریڈیشنز بگ بینگ کے ہونے کے بعد وجود میں آئے تھے، جو ریڈیشنز فوٹونز کی شکل میں کنورٹ ہوئے تھے اور ٹریلینز آف فوٹونز بنے تھے۔ اب ہم آتے ہیں یونیورس کے ایکسپینڈنگ کی طرف کہ کیا یہ ایکسپینڈ ہوتا بھی ہے؟ کیا قرآن اور حدیث میں اس کا ذکر آیا بھی ہے؟ اللہ نے اس یونیورس کے ایکسپینڈ یعنی کہ ایک دوسرے سے الگ ہونے کے بارے میں بتایا۔ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، کیا یہ کافر لوگ جو ایمان نہیں لاتے وہ غور نہیں کرتے
کہ ہم نے آسمان اور زمین کو ایک بنایا, ایک جوائنٹ اینٹی, ایک پریزنس میں بنایا, لیکن پھر ہم نے اس کو الگ کیے اور اب تک الگ ہوتے جاتے ہیں اور سپریٹڈ اور ایک دوسرے سے دور ہوتے جاتے ہیں. سو یہ تھی یونیورس کی ایکسپینڈنگ کا ایک ثبوت جو کہ قرآن میں ملا. اور سائنس اب پہنچی ہے کہ ہمارا یونیورس ایکسپینڈ کر رہا ہے. سائنس کو تو اب تک یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ کچھ فائن ٹیوننگز ہے, کچھ لاز ہے, کچھ نیچرل اصول ہے جس کی وجہ سے وہ یونیورس چلتا ہے. اور وہ اصول کیا ہے؟ اس اصول میں بہت سے فورسز اکٹھے ہیں. ویک فورس, اسٹرانگ نیوکلیئر فورس, الیکٹرو میگنیٹک فورس, گریویٹیشنل فورس, مختلف قسم کے کانسٹنٹس, مختلف کانسٹنٹ ٹیمپریچرز, مختلف ڈیلیگیشنز, مختلف یونیورس ایکسٹریمٹیز, مختلف ٹیوننگز جس کو ٹیون کیا گیا ہے, جس کے فریکوینسی کو بالکل ایک مدت میں یونیورس کے قائم ہونے سے اب تک رکھا گیا ہے. اور یہ کس کی قدرت ہے؟ یہ اللہ کا قدرت ہے کہ انہوں نے فائن ٹیوننگ کو بنایا. انہوں نے کچھ اصول رکھے اس یونیورس کے. اباؤٹ 50 to 60 اصول ہے جس پر یہ یونیورس چلتا ہے, جس میں مختلف فورسز ہے, جس کو فزکس نے اب 300-400 سال کے اندر شامل کیے, اور وہ تمام فزکس اسی نیچرل اصولوں پر بنا. اب ہم کہتے ہیں that the fine tunings are included in Quran. اللہ نے فرمایا ہم نے یونیورس کو ایک صحیح مقدار میں, ہم نے ہر چیز کو ایک جیسے بنایا, کسی اصول پر, نیچرل لاز پر بنایا. اور وہ لاز کیا ہے؟ وہ مختلف فورسز ہے جو ایک دوسرے کو اٹریکٹ کرتی ہے. سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ویک فورسز کے بارے میں. ویک اور اسٹرانگ نیوکلیئر فورسز کیا چیز ہے؟ ہم نے ایٹمز کے اندر غور کیا ہو تو ایٹمز خالی ہے. اس کا مثال ایک کمرہ ہے, اور وہ کمرہ جس کے اندر ایک ذرہ پڑا ہوا ہے. کس کا ذرہ؟ ریت کا ایک چھوٹا سا ذرہ پڑا ہوا ہے. اس کمرے کا مثال ایک ایٹم ہے. اس میں ایک ذرے کا مثال کیا ہے جی؟ وہ ہے نیوکلیس, جس میں نیوٹران اور پروٹونز اس طرح پڑے ہیں جس ذرے کو 1000 پر تقسیم کر لے, اس 1000واں ٹکڑے میں وہ نیوٹرانز اور پروٹونز پڑے ہیں. وہ ذرہ بھی خالی, وہ کمرہ بھی خالی, اور کسی ایک جگہ پر تھوڑی تھوڑی بجلی گھومتی رہتی ہے. وہ بجلی جس کو الیکٹرانز کہتے ہیں, وہ ریز ہم سمجھے, یا کوئی پاور ہم سمجھے, یا کوئی انرجی ہم سمجھے, جس کی کوئی پریزنس نہیں ہے, جس کی کوئی ایکسنس نہیں ہے, جو اب تک ایکسس نہیں ہوئی, جس کا اسپیشل لوکیشن اب تک معلوم نہیں کیا گیا. صرف پریڈکشنز لگاتے ہیں. نیل بوہر نے پریڈکشن لگایا, مختلف سائنٹسٹ نے پریڈکشن لگایا کہ شیلز ہے اور شیلز میں گھومتے رہتے ہیں, لیکن یہ بات غلط ہو سکتی ہے کیونکہ لوکیشن ایک الیکٹران کی ہے ہی نہیں, ایک ایکچوئل پریزنس ہے ہی نہیں, بس پاور ہے, انرجی ہے, اور نیوٹرانز کے ارد گرد گھومتی رہتی ہے. اور اس انرجی اور میٹر سے ہم انسان بنے ہیں. تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب کسی سیب یا کسی چکن یا کسی گوشت ہم کسی چھری کو ڈالے اور اس چھری سے اس کو کاٹنے لگتے ہیں, تو کیا پتا وہ ایٹم کو کاٹ سکتا ہے یا نہیں. کیا پتا وہ ایٹم کے اس خالی سپیس سے گزرتا ہے جس خالی سپیس کو میں نے اب ذکر کیا. اور اس ایٹم کا مقدار آپ کو معلوم ہے؟ ہمارے اس باڈی میں 37 ٹریلین سیلز موجود ہیں, اور ایک سیلز میں بلین, 1 بلین, 1 اربس ایٹمز موجود ہیں جو مختلف مالیکیولز, ہائیڈروجن, آکسیجن, فاسفورس, نائٹروجن اور سلفر کو بناتا ہے. اور پھر وہ 6 ایلیمنٹس جو کہ ہمارے سیل کو بناتا ہے, اور پھر وہ سیلز جو کہ ٹیشوز کو, ٹیشوز آرگنز کو, آرگنز آرگن سسٹمز کو, اور آرگن سسٹم مختلف آرگینزمز کو وجود میں لاتا ہے. اور یہ ہے تمام مخلوقات کا قصہ. لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ ایٹمز میں الیکٹرانز گھومتے رہتے ہیں؟ کس سے؟ ہمارے کسی نیوٹرانز سے, ہماری نیوکلیس سے جو ایٹمز میں موجود ہے. اور وہ خالی سپیس جو ایک انرجی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ڈارک انرجی. اب آ گئے ہم اس اصول کو کہ وہ انرجی اب تک کسی کو معلوم نہیں. وہ سپیس میں بھی موجود ہے
وہ ہمارے ایٹمز کے درمیان بھی موجود ہے. لیکن کیا چیز ہے وہ جو اسی الیکٹرانز اور اسی نیوکلیس کو ایک دوسرے میں گھماتا رہتا ہے؟ کیا چیز ہے جو الیکٹرانز کو مجبور کرتا ہے کہ وہ ایٹمز کے اس نیوکلیس کے ارد گرد گھوم لے؟ وہ ہے نیوکلیئر فورسز جو نیوکلیس میں موجود ہے. اور وہ فورس اگر ختم ہو جائے تو ایٹمز ختم ہوں گے، الیکٹرانز ختم ہوں گے. الیکٹرانز ختم ہو جائے تو ہمارے ایلیمنٹس ختم ہوں گے، اور جب ایلیمنٹس ختم ہو جائے تو ہمارے یونیورس میں کچھ بھی باقی نہیں رہے گا. اور یہ ہے the strong force which is nuclear force. دوسرا ویک فورس ہے جو ہمارے بہت سے مالیکیولز کے اندر موجود ہے. فار ایگزامپل، اگر دو ایٹمز ایک دوسرے میں بانڈ بنائے، وہ کویلنٹ ہو، وہ مختلف ہائیڈروجن مالیکولر بانڈز ہو، وہ کوئی بھی بانڈ ہو، لیکن اس کے درمیان ایک فورس موجود ہوتا ہے جس کو ویک فورس کہا جاتا ہے. اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ وہ ویک فورس ہے کیا؟ وہ ویک فورس ہمارے مالیکیولز کو بناتا ہے، اور پھر مالیکیولز کمپاؤنڈز اور مختلف قسم کے مخلوقات کو بناتا ہے. تو جب ویک فورس نہیں ہوں گے، مالیکیولز نہ ہوں گے، اور صرف ایلیمنٹس پڑے ہوں گے. اور اسی پر سائنٹسٹ نے بہت ریسرچز کیے ہیں کہ بہت سے ایلیمنٹس کو اکٹھے کیے، ان میں سیلز کو فراہم کیا، اور اس کو ایک اسپیسیفک انوائرمنٹ فراہم کیا. لیکن بعد میں جب پتا چلا تو کوئی بھی مخلوق نہیں بنی، کیونکہ اس کا آرگنائزیشن اس طرح اللہ نے رکھی ہے کہ اس آرگنائزیشن سے مختلف فورسز وجود میں آتے ہیں، اور اس فورسز کی وجہ سے مختلف مالیکیولز سے مختلف آرگینزمز بنتے ہیں. اور یہی ہے بات جو کہ میں نے ذکر کر لی ویک فورس کی. اب الیکٹرو میگنیٹک فورس کی جو کشش ہے، جو ہمارے باڈی سے ریز نکلتے ہیں، وہ گاما ہو، وہ ایکس ریز ہو، تو وہ ریز کسی دوسرے انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہے. لیکن گریویٹیشنل فورس اتنی زیادہ ہے کہ ہم دوسرے کو نہیں کھینچ سکتے. ہر چیز میں ایک میگنیٹک فورس ہے، اور سن میں بھی یہ میگنیٹک فورس وجود میں آتی ہے کہ وہ تمام پلینٹس کو اپنے ارد گرد گھماتی ہے. اور ہمارے یونیورس کے اندر گیلیکسیز میں بھی یہ میگنیٹک فورس وجود میں آتی ہے. ہمارا سولر سسٹم ہمارے گیلیکٹرک سنٹر سے گھومتا رہتا ہے. وہ گیلیکٹرک سنٹر جو ملکی وے گیلیکسی کا ایک سنٹر ہے، جس سے ہمارا سولر سسٹم گھومتا ہے. اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ وہ کتنے سال میں گھومے گا؟ 224 ملین لائٹ ایئرز میں ایک چکر لگاتا ہے. اور جب ہمارے سن سولر سسٹم کو گیلیکسی کے سنٹر تک پہنچنا ہے تو 27,000 لائٹ ایئرز ہمارے سولر سسٹم کو لگیں گے کہ صرف گیلیکسی کے سنٹر تک پہنچے. لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ایک کلسٹر جس میں ملینز آف گیلیکسیز اکٹھے ہیں، اس میں ہمارے ملکی وے گیلیکسی کے ساتھ جو سب سے نزدیک گیلیکسی ہے وہ ہے اینڈرومیڈا گیلیکسی. اور اینڈرومیڈا گیلیکسی ملکی وے ایک دوسرے کے طرف نزدیک آ رہے ہیں. وہ نزدیکیت اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی ہے. جب یہ ایک دوسرے میں مل جاتے ہیں، اینڈرومیڈا گیلیکسی اور ہمارے ملکی وے کے درمیان 4.7 بلین لائٹ ایئرز کا فاصلہ ہے. کیا ہم اس لائٹ ایئرز کو جج کر سکتے ہیں؟ کیا ہم لائٹ ایئرز کا موازنہ کر سکتے ہیں کتنا ہے؟ تو لائٹ ایئرز کیوں؟ ہم لائٹ ایئرز کو ناپتے کیوں ہیں؟ ہم لائٹ ایئرز کے ججمنٹ کو کیوں حاصل کرتے ہیں؟ اس سے ہر چیز کو کیوں جج کرتے ہیں؟ کیوں ہر چیز کا ڈسٹنس اسی سے کور کرتے ہیں؟ کیونکہ پوری دنیا میں لائٹ ہی کانسٹنٹ سپیڈ سے گھومتی ہے. لائٹ ہی وہ چیز ہے جو کانسٹنٹ ہے، جس کی سپیڈ نہ تو کم ہو سکتی ہے اور نہ تو زیادہ ہو سکتی ہے. 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ. یہ ایک چکر 1 سیکنڈ میں لگا سکتی ہے چاند تک پہنچنے کی. اور اس میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ جب یہ 1 سال تک یہ لائٹ سفر کر لے تو وہ لائٹ ایئر ہے. 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ، تو 1 سال میں 94 کروڑ 60 ارب 80 کروڑ کلومیٹرز کا سفر یہ طے کرتا ہے. اور 4.7 بلین ایئرز جو کہ ہمارے ملکی وے اور اینڈرومیڈا گیلیکسی کے درمیان ہے،
اور یہ دونوں چھوٹے اور سب سے نزدیک گیلیکسیز ہے جو ایک دوسرے کے طرف بلینز آف کلومیٹرز کے سپیڈ سے آ رہے ہیں، اور یہ تمام یونیورس بلینز آف کلومیٹرز کے سپیڈ سے ہر سیکنڈ ایکسپینڈ ہو رہی ہے، اور وہ ٹائم آئے گا کہ جب وہ اتنا ایکسپینڈ ہوگا کہ ہر چیز کے اندر فورسز ختم ہوں گے، ہر چیز کے اندر الیکٹرو میگنیٹک گریویٹیشنل ویک اسٹرانگ فورسز ختم ہوں گے، ہر چیز اپنے مقدار سے ہٹ جائے گا، اپنے لمیٹیشنز کو کراس کرے گا۔ اور اللہ نے یہ قرآن میں بھی سورہ رحمان میں ذکر کیا ہے کہ اے انسان، اگر تم اس دنیا اور کائنات سے نکل سکتے ہو تو نکلو، نہیں نکل سکتے لیکن جب تک اللہ نہ چاہے اللہ کے فورس سے نکل سکتے ہیں۔ اور جب وہ فورسز ختم ہو جاتے ہیں، مختلف فورسز ایک دوسرے کے درمیان ختم ہوئے، سن کو یہ صلاحیت حاصل نہیں کہ وہ اس دنیاوں کو، اس پلانٹس کو اپنے ارد گرد گھمائے، نیوکلیس کو یہ صلاحیت حاصل نہیں کہ وہ ہمارے اس الیکٹرانز کو اپنے ارد گرد گھمائے، ملکی وے میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ مختلف سسٹمز کو اپنے اندر جکڑ رکھے، مختلف سٹارز کو جکڑ رکھے۔ تو کیا ہوگا؟ یہ ہوگا کہ ہمارا جو سولر سسٹم ہے، ہمارا جو پلانٹس ہے، ہمارے جو یونیورس ہے، وہ تمام ایک دوسرے سے ایکسپینڈ ہوں گے اور ایک دوسرے میں فورس ہی باقی نہیں رہے گی۔ تو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ یہ پہاڑ جو کہ منیمل فارم کی طرح اس دنیا سے باز نکلیں گے، اس دنیا سے اڑ جائیں گے۔ تو یہ بات سچ ہے کہ تمام چیزوں کے درمیان انٹریکشن اور انٹریکٹیو فورسز ختم ہوگی۔ جب وہ فورسز ختم ہوگی تو یونیورس جکڑ جائے گا، لمیٹیشنز کو کراس کر کے قیامت آئے گی، اور اس قیامت کو اللہ نے ہمارے قرآن میں کئی بار ذکر کیا ہے، یوم الآخرہ، یوم القیامہ، وہ دن۔ لیکن دن سے کیا مراد ہے؟ کیا آپ کو معلوم ہے کہ وہ دن ہمارے اس دن 24 گھنٹوں کی طرح نہیں ہے؟ وہ دن ایک اسپیشل پیریڈ آف ٹائم ہے جس پیریڈ میں اللہ نے تمام چیزیں کی ہے۔ اللہ نے فرمایا 6 دنوں میں اس دنیا اور آسمان اور تمام چیزیں جو اس میں ہے اللہ نے بنایا، اور پھر 7ویں دن اللہ نے اس چیزوں، اس اشیاء کو بنا کے کمپلیٹ کیا۔ لیکن 6 دن ہے کیا یہ ہمارے 6 دنوں کی طرح ہے؟ کیا یہ ہمارے پیر، بدھ، جمعرات، جمعہ اور ہفتہ اتوار کی طرح ہے؟ نہیں، آف کورس نہیں۔ اب تک یہ کبھی بھی معلوم نہیں ہوا کہ وہ 6 دن تھے کتنے، اس میں کتنے سال تھے اس دنیا کے، اور وہ کتنے سال میں بنے۔ کیا ٹائم ڈائمینشنز ہمارے اس دنیا میں موجود ہے یا یونیورس میں بھی، یا اس سے باہر بھی موجود ہے؟ اس سوالات کو ہم آگے انشاءاللہ کنفرم کریں گے۔ لیکن ہم سب سے پہلے آتے ہیں بگ بینگ کے سٹارٹ ہونے سے۔ 13.8 ایئرز پہلے ایک دھماکہ ہوا جو ایک چھوٹے سے ذرے سے، ایک چھوٹی سی انرجی سے وجود میں آیا۔ اس وقت میٹر کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ میٹر کے ساتھ ٹائم بھی آیا، میٹر سے پہلے ٹائم تھا ہی نہیں۔ انرجی ٹائم کے کسی بھی اصول سے پاک ہے، انرجی میں کسی طرح کے ٹائمز ڈائلیٹ نہیں ہوتے۔ اٹ مینس کہ اللہ نے بگ بینگ کے ساتھ ٹائم کو بھی وجود میں لایا، اور ٹائم بگ بینگ سے پہلے موجود تھا ہی نہیں۔ اٹ مینس کہ اللہ تعالی ٹائم کے لمیٹیشن سے بالکل باہر ہے، اور روح، عالم ارواح ٹائم کے لمیٹیشن سے باہر ہے۔ تو ہم اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو سوال یہ لوگ کرتے ہیں وہ سوال کیا ہے کہ اللہ کب سے ہے، کتنے سال ہوں گے اللہ تعالیٰ کے، کتنے سال اللہ تعالیٰ باقی رہے گا، اور کتنے سال سے دنیا بنی ہے؟ کیا کوئی عطا پتہ ہے؟ کیا کوئی جواب ہے؟ تو میں جواب میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ٹائم کے دائرے سے باہر ہے۔ جنت، جہنم، عالم ارواح، ہمارے روح، ہم جب وفات ہو جاتے ہیں، میٹر کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، تو میٹر کے بعد جو 10 ڈائمنشن شروع ہوتی ہے اس میں ٹائم کا کوئی بھی ربط نہیں ہے، اس میں ٹائم کی کوئی سلسلہ نہیں ہے۔ لیکن پھر اللہ نے قرآن میں فرمایا کیوں ہے کہ ہم 70,000 سال یا 70 سال یا 100 سال
یا 6 دن، اس طرح کے باتیں اللہ نے قرآن میں ذکر کیوں ہی کی ہے؟ ٹائم کے ساتھ اللہ نے رابطہ اور کانٹیکٹ کیوں رکھا؟ ٹائم کی وجہ سے اللہ نے مثالیں کیوں دی؟ جب ٹائم اللہ کے پاس ہے ہی نہیں، ٹائم کی لمیٹیشن سے اللہ باہر ہے، تو ٹائم کو اللہ تعالیٰ قرآن میں ذکر کیوں کرتا ہے؟ تو اس کا سمپل جواب ہے کہ اللہ ہمارے پرسپیکٹیوز کو دیکھتا ہے، ہمارے اس انسانیت کو دیکھتا ہے، ہمارے اس خلق کو دیکھتا ہے اور اس کے مطابق احکام کو بیچتا ہے۔ جب اللہ ٹائم کا ذکر نہ کرتا تو ہمارے ڈائمینشنز، ہمارا اسکول آف تھاٹ ہے، اس اسکول آف تھاٹ میں اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی بات صحیح طریقے سے فٹ نہیں ہوتی یا اس پر صحیح طریقے سے سمجھ نہیں آتی۔ اسی لیے انڈرسٹینڈیبلٹی کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ٹائم سے اپنا ربط قائم رکھا اور ٹائم سے مختلف مثالیں دی، یعنی 6 دن میں آسمان اور زمین بنائے اور 1 دن میں یہ بنایا، اور اس کے علاوہ 70 سال، 1000 سال کا ایک دن ہوگا، 50,000 سال کا قیامت کا ایک دن ہوگا، 500 سال ایک آسمان سے دوسرے آسمان میں فاصلہ ہے، یا ڈسٹنس کا، یا اللہ تعالیٰ نے کسی ایسے بڑے کارنامے کے بارے میں بات کی ہے کہ وہ ٹائم سے ریلیٹڈ ہو، تو اللہ نے صرف ہمارے انڈرسٹینڈیبلٹی کے لیے کیا ہے کہ اگر ٹائم کا فیکٹر ہی نہ ہو تو انسان کو سمجھنا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن یہ بات آپ کو ضرور اس ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ٹائم کا ڈائلیشن اس دنیا میں ہے، اس دنیا اور کائنات سے، یونیورس سے باہر ٹائم نہیں ہے۔ میٹر کے ساتھ ٹائم کا تعلق ہے، میٹر کے علاوہ انرجی کے ساتھ ٹائم کا تعلق نہیں ہے۔ تو اگر آپ کے ذہن میں سوال ہے کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اس آسمان سے اس زمین تک کتنے وقت میں پہنچا ہوگا، تو یہ وقت کا فیکٹر جو ہے، یہ وقت کا فیکٹر ہمارے لیے ہے، میٹر کے لیے ہے، ہمارے لائٹ، ریز اور اس کے علاوہ روح اور اللہ تعالیٰ کے جنت و جہنم، اور اللہ کے لیے یہ ٹائم کا فیکٹر موجود نہیں ہے۔ اور اس بات کو میں نے ڈیٹیل سے اس لیے بیان کی کہ ٹائم کا فیکٹر آپ کو ذہن میں نشین رکھنا ہوگا۔ اور ٹائم کے بعد سپیس ہے، اور سپیس اور ٹائم ایک دوسرے میں ریلیشن رکھتی ہے۔ جب بگ بینگ وجود میں آیا تو انرجی ایکسپینڈ ہوئی اور اس کے ساتھ ٹائم بھی وجود میں آیا، تو اس وقت سے ٹائم کی شمار ہوتی ہے، اس سے پہلے ٹائم نہیں تھا۔ 13.8 بلین ایئرز کئی لوگ کہتے ہیں سائنٹسٹ، کئی 27 بلین ایئرز کہتے ہیں، کئی 13.5 بلین ایئرز کہتے ہیں، لیکن ہے تو ٹائم 13.8 ایئرز ہم لیں گے اور اس ٹائم کو اپنے ساتھ لے جائیں گے انشاءاللہ۔ کچھ نہیں تھا، ایک انرجی تھی، ایک ٹیمپریچر تھا۔ جب ہم بولتے ہیں کن فیکون، تو کن اور فیکون کے درمیان کچھ مائکرو سیکنڈز یا نینو سیکنڈز کا فاصلہ موجود ہوتا ہے جو ہم طے کرتے ہیں۔ تو یہ مائکرو یا نینو سیکنڈز یا الٹرا سیکنڈز کا جو فاصلہ ہے، یہ فاصلہ بھی کن کے بعد فیکون میں نہیں ہوتا تھا۔ اللہ جب ارادہ کرتا وہ چیز موجود ہوتا۔ 13.8 بلین ایئرز پہلے یہ میٹر وجود میں آیا۔ اس ایپیسوڈ میں آپ کو ٹائم اور سپیس کا کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے۔ میں ٹائم کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ جب بگ بینگ وجود میں آیا تو اس وقت ٹائم کا آغاز ہوا اور اس وقت سے ریڈیشنز شروع ہونے لگے۔ اس وقت سے اس سیکنڈز میں، بگ بینگ کے کچھ سیکنڈز بعد فوٹونز وجود میں آئے۔ وہ فوٹونز جو کہ پارٹیکلز ہے، انرجی پیکٹس ہے، اور ہمارے لائٹس میں، شعاعوں میں ہمیں نظر آتے ہیں، اور وہ فوٹونز بلینز آف بلینز آف بلینز آف ٹریلینز آف ٹریلینز تھے، اس کا کوئی حد نہیں تھا۔ اور وہ ذرات 10 پاور 120 ذرات تھے جو اب یونیورس میں موجود ہے۔ آپ کو گوگل کا معلوم ہے، وہ 10 پاور 100 ہے، یعنی ایک کے ساتھ 100 زیروز لگائے تو وہ کتنا بنتا ہے؟ وہ ایک بڑا نمبر ہے۔ لیکن ہمارے اس یونیورس میں فوٹونز کی تعداد 10 پاور 120 تھے، اور وہ فوٹونز جو صرف انرجی تھی، اس میں میٹر کا کوئی وجود نہیں تھا۔ میں آپ کو ٹائم کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں، کچھ اور واضح کرنا چاہتا ہوں۔ ہم زیادہ سے زیادہ کیا دیکھ سکتے ہیں؟ ہم سیکنڈز دیکھ سکتے ہیں، ہاں جی۔ ہم مائکرو سیکنڈز دیکھ سکتے ہیں، جو کہ ایک سیکنڈ میں 100 مائکرو سیکنڈز ہوتے ہیں، یس آف کورس۔ اور مائکرو سیکنڈ میں کیا کیا ہوتا ہے؟ ہمارے جو
مکھی ہے یا اس کے علاوہ جو بھی حشرات ہے، اس کا جو ایکشن ہے وہ مائکرو سیکنڈز میں ہوتا ہے. اس کا جو پر کا ہلانا ہے وہ مائکرو سیکنڈز میں ہوتا ہے. جو بھی بی ہے اس کے جو پر کا ہلانا ہے وہ مائکرو سیکنڈز میں ہوتا ہے. لیکن مائکرو سیکنڈز کے نیچے کچھ ہے، کورس ہے. نینو سیکنڈ کا نام تو آپ نے سنا ہوگا. نینو سیکنڈ جس میں کیمرہ فلیش کرتی ہے. لیکن کیا آپ نے پیکو سیکنڈ 0.000000001 سیکنڈ 10⁻⁹ سیکنڈ جس کا ڈیوریشن آپ کو معلوم ہے؟ کیا آپ اس ڈیوریشن کو جانچ سکتے ہیں؟ آف کورس نو. ہم تو نینو سیکنڈ کے ڈیوریشن کو بھی نہیں جان سکتے. ہم تو مائکرو سیکنڈ کے ڈیوریشن کو بھی مشکل سے جان سکتے ہیں. تو پیکو سیکنڈ ایک ایسا ڈیوریشن ہے کہ جس میں مالیکولر ڈائنامکس ہوتے ہیں. جو مالیکیولز ایک دوسرے سے بانڈ ریئیکشنز کرتے ہیں وہ پیکو سیکنڈز میں ہوتے ہیں. مختلف ریئیکشنز، کچھ ریئیکشنز. لیکن کیا آپ نے فیمٹو سیکنڈ کا نام سنا ہے؟ 10⁻⁻15 0.00 اور اس کے ساتھ 15 زیروز لگائے اور اس کے بعد ایک لگائے. اتنا سیکنڈ کا اتنا حصہ 1 ٹریلین آف حصہ. ایک سیکنڈ کو 1 ٹریلین میں تقسیم کر دو، اس کا بھی 1 بلین آف حصہ جو کہ فیمٹو سیکنڈ ہے. اس کے اندر مولیکولر وائبریشنز ہوتے ہیں اور وہ مولیکولر وائبریشنز جس کی وجہ سے ہمارے باڈی میں مختلف ایکشنز ہوتے ہیں. فیمٹو سیکنڈ کے بعد ایکٹو سیکنڈ ہوتا ہے جو کہ 10⁻⁻18 ہے. 0.00 اور اس کے بعد 18 زیروز لگائے اور 1 ہوتی ہے ایکٹو سیکنڈ. لیکن اس میں کیا ہوتا ہے؟ الیکٹرانز کی ٹرانزیشنز اس میں ہوتی ہے. لیکن اس سے کم بھی ایک ڈیوریشن ہے، اس کو یوکٹو سیکنڈ کہتے ہیں. یوکٹو سیکنڈ میں کیا ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے؟ 10⁻⁻21 بلینز آف ٹریلینز سیکنڈ کا ایک حصہ. ایک سیکنڈ کو اگر ٹریلینز آف ٹریلینز میں تقسیم کر دے تو اس کا ایک حصہ جس کو کہا جاتا ہے یوکٹو سیکنڈ. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں نیوکلیئر ریئیکشنز ہوتے ہیں، نیوکلیئر فیشنز اور فیوژنز ہوتے ہیں. جو نیوکلیئر فیشنز اور فیوژنز ہمارے اس دنیا میں نیوکلیئر ریئیکشن سے وجود میں آتے ہیں. لیکن اس سے کم بھی ایک ٹائم ہے جس کو پلانکس ٹائم کہا جاتا ہے. پلانک ایک سائنٹسٹ تھا جس نے ٹیمپریچر کا بھی سب سے چھوٹا حد اور سب سے بڑے حد کو ڈسکور کیا، جس نے ٹائم کے چھوٹے اور بڑے حد کو بھی ڈسکور کیا. اس کو پلانکس ٹائم کہتے ہیں. 10⁻⁴ سیکنڈ 0.000 اور اس کے بعد 41 زیروز لگائے، اس کے بعد 3 اور زیروز لگائے، پھر 1 لگائے. تو ایک سیکنڈ کا بلینز آف بلینز آف بلینز آف بلینز آف ٹریلینز وہ حصہ جس کو پلانکس ٹائم کہتے ہیں. اسی ٹائم میں یونیورس وجود میں آیا، اسی ٹائم میں بگ بینگ کا آغاز ہوا اور پلانکس ٹائم میں بگ بینگ آغاز کر گیا، بگ بینگ ہو گیا. اور اف کورس ٹائم کا ڈیوریشن، ٹائم کا آغاز اسی ڈیوریشن یعنی پلانکس ٹائم سے ہوا ہے جو کہ امپاسبل ٹائم ہے. ہمارے لیے امپاسبل ہے. ہمارے لیے سیکنڈز، نینو سیکنڈز، مائکرو سیکنڈز، ایون فیمٹو اور پیکو سیکنڈز بھی پاسبل ہے. لیکن پلانکس ٹائم جو پلانکس نے ڈسکور کیا وہ تمام انسانیت کے لیے، تمام دنیا اور کائنات کے لیے امپاسبل ہے. لیکن اللہ کے لیے پاسبل ہے. اللہ نے پلانکس ٹائم میں اتنے ڈیوریشن میں اس بگ بینگ کے دھماکے کو اور اس کا آغاز کرنے کو وجود میں دیا. اور یہ تھی اللہ کی ایک خلقت، کریشن. لیکن اب یہ بات ختم نہیں ہوئی. پلانکس ٹائم میں یونیورس کا آغاز ہوا، بگ بینگ ہوا، فوٹونز، ٹریلینز آف فوٹونز وجود میں آئے. وہ انرجی تھا، تمام کے تمام فوٹونز انرجی تھے اور تمام بگ بینگ بھی انرجی تھا. اس کا ٹیمپریچر ٹریلینز آف ٹریلین سینٹی گریڈ تک پہنچ چکا تھا. اس وقت کائنیٹک انرجی اس حد تک ہو چکی تھی کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اور وہ انرجی ایکسپینڈ ہو گئی، اتنا بڑا دھماکہ ہو گیا. اب اسی ٹائم میں، اس پلانکس ٹائم کے بعد تھوڑا تھوڑا سا ٹائم گزرتا رہا،
اور ٹائم کا آغاز تو اب یونیورس کے ساتھ ہو گیا. تو ٹائم شروع ہوا اور 0.0001 سیکنڈ میں 1 نینو سیکنڈ میں وہ فوٹونز ایک دوسرے میں کمبائن ہو گئے اور پھر 1 سیکنڈ کے اندر مختلف الیکٹرونز وجود میں آئے, نیوٹرونز اور پروٹونز اور کوارکس وجود میں آئے. پھر بگ بینگ کے 10 سیکنڈز کے بعد مختلف اشیاء وجود میں آئی. وہ اب بھی میٹر نہیں تھا, اب بھی میٹر کا وجود تھا ہی نہیں, لیکن ٹائم کا آغاز بگ بینگ کے دھماکے کے ساتھ ہو گیا. اب یہ تمام انرجیز ہے, الیکٹرونز, پروٹونز, نیوٹرونز, لیکن یہ ایک دوسرے سے کمبائن کب ہوئے؟ 3 لاکھ سال بعد. اور 3 لاکھ سال بعد جب ایکچوئل کمبینیشن آف الیکٹرونز پروٹونز ہوئے تو اس سے ایٹمز وجود میں آئے اور ہیلیم ہائیڈروجن کے ایٹمز وجود میں آئے. ان سے پلازما بنی اور اس پلازما سے مختلف سٹارز وجود میں آئے اور پھر مختلف نیبیولاز وجود میں آئے. اور نیبیولاز جو کہ ایک دھات تھی, ایک آب تھی, ایک کلاؤڈ کے شکل میں بہت بھاری برکم ایلیمنٹس, ہائیڈروجن اور ہیلیم, اس کے علاوہ بیریلیم اور کچھ دوسرے ایلیمنٹس ایک دوسرے کے ساتھ جھکڑ گئے تھے اور اتنے ڈینس تھی. نیبیولا ایک ایسا ڈینس چیز ہے, ایک ایسا ڈینس کلاؤڈ ہے جس کے 1 سینٹی میٹر کیوب میں بلینز آف ٹریلینز آف ایٹمز موجود ہوتے ہیں, جبکہ عام میٹر میں ایسا نہیں ہوتا. ٹریلینز آف ٹریلینز ایٹمز 1 سینٹی میٹر کیوب میں نیبیولا کے اندر موجود ہوتے ہیں. نیبیولاز کے بعد پلازما اور پلازما کے بعد مختلف سٹارز وجود میں آ گئے. میں اپنے بات کو دوسری بات سمرائز کرنا چاہتا ہوں. یہ تمام دوسرے میں کمبائن ہونے شروع ہوئے, لیکن ٹیمپریچر کی زیادتی کی وجہ سے وہ تمام کمبائن نہ ہوئے. تو 3 لاکھ سال تک ایسے ہی ایٹمز کے یہ پارٹیکلز گھومتے رہتے, کوارکس, پروٹونز, فوٹونز, الیکٹرونز, نیوٹرونز گھومتے رہتے تھے. بعد میں جب ٹیمپریچر کم ہو گیا تو یہ تمام ایک دوسرے میں مل کے انہوں نے ایٹم بنایا اور میٹر وجود میں آ گیا اور ایکچوئل ایلیمنٹس وجود میں آ گئے. اور سب سے پہلا ایلیمنٹ جو وجود میں آیا تھا وہ تھا ہائیڈروجن, جس میں ایک ہی الیکٹران ایک ہی پروٹون اور نیوٹران کے ساتھ مکس ہوتا اور ایک ایٹم کو بناتا اور ایک سرکولر شیپ کو وجود میں لاتا. پھر وہ ایٹمز جو کہ مولیکولر شیپ میں کنورٹ ہوتے اور وہ ایک ڈینس سٹرکچرز کو بناتے جس کو نیبیولاز کہتے ہیں. یہ ایپیسوڈ تو بہت لمبا ہوا جس میں ٹائم کا بہت تفصیل سے ذکر کیا گیا, لیکن 3 لاکھ سال بعد یہ ایٹمز وجود میں آ گئے. پھر کیا ہوا؟ پھر اس سے ایکچوئل جو ہائیڈروجن اور ہیلیم بنے وہ پھر 10 کروڑ سے لے کر 40 کروڑ سال بعد 100 to 400 ملین ایئرز بعد وجود میں آ گئے. اور پھر کلاؤڈز نظر آنے شروع ہوئے, لائٹ وجود میں آ گئی اور لائٹ کو ایکچولی ریس کہا گیا. اور پھر بعد میں یہ ایٹمز کمبینیشن شروع ہوئی اور ایلیمنٹس وجود میں آنے شروع ہو گئے. پھر اس کے 1 ارب سال بعد ایکچوئل میں یونیورس کے گیلیکسیز وجود میں آنا شروع ہوئے اور ایکچولی سٹارز بننے شروع ہوئے. 9 ارب سال بعد ہمارا سن جو کہ پلازما سے بنا اور ہمارے پلینٹس, اور 13.8 بلین ایئرز بعد جو کہ اب ہے, یونیورس نے ایکسپینڈنگ شروع کیا ہے. اور ایکسپینڈ تب سے ہو رہی ہے جب بگ بینگ ہوا تھا. اب تک یونیورس ایکسپینڈنگ سٹیج میں ہے اور ہم کو کوئی معلومات نہیں کہ یونیورس کب رکے گا اور کب اتنا ایکسپینڈ ہوگا کہ قیامت آئے گا, اور یہ صرف اللہ جانتا ہے. آئیے تھوڑا اور اس میں ڈیپ جاتے ہیں کہ کیا یہ سن, ارتھ اور تمام یہ پلانٹس, اس کے ساتھ ساتھ دوسرے سٹارز جو وجود میں آئے ہیں وہ ہم دوسرے ایپیسوڈ میں کہیں گے, وہ تمام سٹارز کس سے بنے؟ تو جواب ہے پلازما. پلازما کیا چیز ہے؟ پلازما ایک ایسا فورتھ میٹر ہے کہ جو ایکچولی ہیلیم سے بنی ہے. اور کیا چیز ہے یہ ہیلیم؟ کیا چیز ہے یہ ہائیڈروجن؟ کیوں یہ سب سے پہلے بنے؟ تو جواب ہے اس میں 2 الیکٹرانز ہے اور ہائیڈروجن میں 1 الیکٹران ہے. یہ سب سے سمپلسٹ ایٹمز ہے جو وجود میں آئے تھے, کیونکہ انرجی بہت زیادہ تھی اور سیکوینس موجود نہیں تھی کہ ایک نیوکلیس کے ارد گرد 3 یا 4 یا 5 یا 20 یا 25 یا 50 یا 100 الیکٹرانز اس کے ارد گرد گھوم لے. تو یہ سیکوینس نہیں تھی. تو جو بھی الیکٹرانز کسی بھی پروٹونز کے ساتھ اکٹھا ہوتا وہ ایٹم وجود میں آتا تھا اور پھر وہ ایک میٹر میں تبدیل ہوتا اور بعد میں وہ میٹر جا کے کسی ایکچوئل
ایلیمنٹ کے مالیکیولز میں شامل ہوتا اور کسی ایکچوئل چیز کو جنم میں لاتا تھا، یعنی کہ پلازما کے مختلف ہائیڈروجنز، ہیلیم وغیرہ، اور نیبیولاز کے مختلف ایلیمنٹس، بیریلیم اور آئرن وغیرہ کو وجود میں لاتا تھا۔ نارملی ہم جب اسی کے جانچ پڑتال میں جائے تو ہم کو سب سے پہلے معلوم ہوتا ہے کہ یہ پلازما جو ہے اس میں ہائیڈروجن پہلے وجود میں آیا، پھر ہائیڈروجن کے اندر جو انرجیز ہے وہ جاتی رہی، انرجیز پھیلتی رہی، انرجی تھوڑی کم ہوتی رہی، کول ڈاؤن کول ڈاؤن کول ڈاؤن۔ اس کے بعد ایٹمز نے یعنی نیوٹران پروٹون دوسرے الیکٹرانز کو بھی اپنے ایور کھینچتا ہے، تو جب انرجی کم ہوتی ہے، الیکٹرانز دوسرے ایٹمز کے ساتھ ملتے ہیں، تو اس نے ہیلیم کو وجود میں لایا، اور اب تک سٹارز کے اندر ہائیڈروجن سے ہیلیم بنتا ہے، ٹنز آف ہائیڈروجن سے ٹنز آف ہیلیم بنتا ہے، اور اب بھی سن میں یہ دھماکے جاری و ساری ہے، اور ہر سیکنڈ میں about 4 ملین ٹن ماس اسی سن سے غائب ہوتا ہے اور ماس انرجی میں کنورٹ ہوتا ہے۔ Here is the proof of the scientific evidence, scientific formula E is equal to mc square, where energy is equal to the mass and the constant. نیبولا اور پلازما کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے۔ ثم استوى الى السماء وهي الدخان، پھر اللہ نے آسمان کی طرف توجہ فرمایا اور وہ ایک دھند کی شکل میں تھی، ایک دخان کی شکل میں تھی، ایک کلاؤڈ کی شکل میں تھی، جو کہ نیبیولا ہے، سمپل، اور ایک پلازما ہے، سمپل۔ And then he directed to the heavens while it was smoke، صرف دھواں تھا، ایک smoke تھا، ایک دھند تھا، ایک کلاؤڈ تھا، جو نیبیولاز تھے، اور بعد میں پلازما بنی، اور پلازما سے بعد سٹارز، اور سٹارز سے بعد تمام کائنات وجود میں آئی۔ اور اللہ نے قرآن میں یونیورس کے ایکسپینڈنگ کے بارے میں بتایا، وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، ہم نے اپنے قدرتوں سے اس آسمان، اس فلک، اس کائنات کو بنایا، اور پھر ہم نے اس کو ایکسپینڈ کرنا شروع کیا،